نا قبول نہیں میرے کو الفاظ کون سرکار نے اس بندے نے آنڈا یہ کی بہت سارا سونا ہے نا جی فرمایا لے جاؤ. کوئی آ کے مال دیتا اور بعد میں اس کے دل کے اندر خدشات آتے ہیں آئے بھائی آج ڈار ابھی اتنا سٹی ہو رہا ہے آج نا کہ یہ اس حدیث پاک کو آپ دیکھیں. میں حیران ہوں جو سونے کا انڈا دے رہا ہے وہ امیر تو ہوگا نا ایسے تو نہیں رہی بہت تو ہوں گے لیکن اللہ کا محبوب قبول نہیں فرما رہا کہ ایسے صدقے اور خیرات کا پھر کیا فائدہ کہ بعد میں پریشانی دل کے اندر آئے کہ میں یہ نہ دیتے ہوں گا آپ نے واپس دے دی ہیں لیکن قربان جاؤں ابو بکر کے دل کی کیفیت میں مصطفیٰ کی نگاہ کتنی تھی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر ود گھر خیال آتے رکھنی کہ بھائی سارے چھوڑے نہیں. جب یہ کہا ہے اب کہت لہم اللہ و رسولہ میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آدھا اور لے جاؤ اللہ کے رسول کے نام سے کوئی انہیں روٹی تو نہیں کھا گرنی. ابو بکر کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کرم ہو تو ہمیں دنیا کے خزانوں کی اور کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. اور اس حالت میں جب سب کچھ لٹا کے یعنی جان مال سب کچھ لٹایا ہے لٹانے کے بعد وہ اللہ الغیوب انہ علیم بذات الصدور سینوں کی باتوں کا جاننے والا وہ مالک کائنات جبریل امین کو بھیجتے ہیں جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے پوچھ اے میرے محبوب تیرا غلام یہ سب کچھ جو لٹا کے کھڑا ہے نا جی ہے صحیح حدیث پاک کے الفاظ کے نہیں جی اگر نہ ہو تو بے شک آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں. لوگ تو باتیں بناتے ہیں جی رب کو نہیں پتا تھا کہ میرے محبوب کا غلام کس جماعت اور کس اس سے تعلق رکھتا ہے کس کیفیت سے. اب جا کے پوچھ جبریل سلام بھی دے اور جا کے ابو بکر سے پوچھ کہ اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہو. سبحان اللہ. بڑا کون ہے جی پیسے لاونے نہیں بڑا اوکھا ہوندے مال دیونا پیسہ دیونا پیسے دے واسطے بندی بڑی محنت بنا کرے کتنے کتنے دنیا تھکے کھاندی ہے پیسے واسطے ہوندا کہ نہیں ہوندا بولو نا اتنی محنت دی کمائی ہوے اے او جنے جناب خلافت دا سر تے تاج رکھا گیا ہے تے والے تھان چا کے ٹرے ویلے پڑھو نا تساں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کڑا کئی کدے نہ پیو کہ آپ نے تجارت کرو نہ بیان گھڑا لوگ تو پالنے رب کو تو خلیفہ بن گئے اسا تے جٹھے جو کون نہ دے جی فلانا بڑا چنگا آ گئی جی ہن ایتھی ویسی تو اوتھی ویسی اگر صاحب اے ولو خلافت دے امور کون چلے سی تھوڑا وظیفہ مقرر کرے نے ہائے ہائے آپ کوئی آرڈر کو نہیں کیتا کہ بھئی میرے اتنے پیسے تھی گئے 3000 درہم جی میرے خیال 100 روپے مہینے کا نہیں ہوتا سالانہ وظیفہ مقرر تھے جیل کے اندر گزارا بڑا اوکھا اور مشکل ہی اور ایک او تاجر جناب چنگے مہنگے تو مہنگے پیسے بھر کے رب کی رضا واسطے غلام خرید کے مومن آزاد کیتے سبحان اللہ. ہمارے احد عنده من نعمت تجزا لوگوں نے کہا شاید یہ غلام جن میں ظلم ہو رہا ہے انہوں نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کی وجہ سے ابو بکر ان کو خرید کے اتنے پیسے دے کے اتنے خرچے کر کے آزاد کر رہا ہے. رب کا قرآن اترتا ہے قربان جاؤں اللہ کے محبوب کے غلام تیری شان رب کا قرآن اترتا ہے ہمارے احد عنده من نعمت تجزا. ابو بکر کسی کا احسان چکانے کے لیے بات نہیں کر رہا. یہ جو ابو بکر پیسہ لٹا رہا ہے ان ابتغاء وجہ ربہ الاعلی اس کی نگاہوں کے سامنے فقط اپنے رب کی رضا ہے. رب کی رضا کی خاطر ابو بکر کر رہے ہیں. اب رب کو پتہ ہے رب جانتا ہے کہ اس نے میرے خرچ کیے کہ نہیں. جب ہاں یعنی غلاموں کو آزاد کروایا یہ پیغام آ رہا ہے اب بھی رب کو پتہ تھا لیکن اتنی دور سے سفر کر کے فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے تو یہ کوئی عشق اور محبت کی بات تو تھی کوئی پیار کی بات تو تھی کوئی شک ایسے نمائندہ تو نہیں بھیجا جا رہا.
اب اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر یہ جبریل آئے ہیں، رب کا سلام بھی لے کے آئے ہیں، اور رب پوچھ رہا ہے اے ابو بکر سب کچھ لٹا کے گھر کچھ نہیں چھوڑا، جھاڑو پھیر کے آ گئے ہو، سوئی تک نہیں چھوڑی، گھر کے اندر سب کچھ لے کے میری بارگاہ کے اندر آ گئے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہو؟ ابو بکر 3 دفعہ کہتے ہیں انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، یا رسول اللہ تمہارا غلام یہ کہتا ہے میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ سبحان اللہ، حجت کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ما نفعنی مال واحد قط، اگر کوئی اور مال والا مالدار صحابہ اور بھی تھے انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن جس جذبہ عشق اور محبت کے ساتھ سب کچھ لٹانے والا وہ ایک فرد واحد ابو بکر ہے، وہ پہلے نمبر پہ ابو بکر ہے، افضلیت ابو بکر کی ہے۔ فرمایا سنیے میں آخری چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جتنا مجھے نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے، جب یہ بات کی نا میں اپنی گل کراں اساں تھی ونے چاڑے بھئی او ساڈا نا جی سرکار ابو بکر صدیق نے جب سنا ہے نا حضور کی بارگاہ کے اندر سے یہ پیغام سنا اللہ کی عزت کی قسم ذرا سنیے دل کے ساتھ سنیے محبت کے ساتھ سنیے، جب یہ سنا نا کہ میرے ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا ہے نا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا، تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آدمی کا پیکر بن کے کہتے ہیں حال انا ومالی اللہ لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی تمہارا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہی ہے، میں نے کیسے دیا؟ اس سے پڑھ کے اور عشق اور محبت کی اور افضلیت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب سنیے آخری ایک دو باتیں، اور ہمارے احد الا وقد کافیناہ، فرمایا اس دنیا پہ اللہ کا نبی آیا ہے، جس کسی کے نے بھی کسی رنگ میں میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے نا، میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، فرمایا اس دنیا کے اندر میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے دنیا کے اندر ہم نے اس کو اتنا دے دیا ہے، کلندر لاہوری نے کہا تھا امن الناس بر مولا ما آن کلیم اول تور سینہ ما ہمت او کشت ملت را چون ابر ثانی غار و بدر و قبر، فرماتے ہیں کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا، اور فرمایا جس کسی نے بھی مصطفیٰ کے اوپر کوئی دنیا میں احسان کیا ہے رب کے محبوب نے دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ فرمایا ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے، فرمایا ابو بکر کے میرے اوپر احسانات ہیں، فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت والے دن چکائے گا اور کوئی نہیں چکا سکتا۔ کون چکائے گا؟ اللہ چکائے گا۔ جن کے بدلے اللہ چکاتا ہے اس کی افضلیت کے اندر کسی شک اور شبہ کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بولیں یہ تو بدبختی اس کی ہے جو اس راہ پہ چلا رہی ہے، خوش بختی آپ کی اور ہماری ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کے نعرے بلند کر رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے پیغام اور میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا را سمجھنے کی کوشش فرمائیں، اغیار کے ہاتھوں کھلونا مت بنے، اپنے عقیدے کو پہچانیں۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر یعنی کیا ہوا ہے، میں کسی کی یعنی منہ کے اوپر تعریف نہیں کرنا چاہتا، مداحنت نہیں کرنا چاہتا، میں ابو بکر صدیق کا غلام ہوں، انہوں نے نہیں کی تو ہم نے کیا مداحنت کرنی ہے، لیکن ڈنکی کی چوٹ پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں کھڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ آج ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی ساری تصریحات قرآن اور سنت کی روایات کو دیکھ کے پھر ڈھیلے ہو جائیں، پھر اغیار کی باتیں سنیں۔ یہ قرآن کی نص ہے نا، اذ یقول لصاحبہ، تو ابو بکر کی صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا کفر کے اندر جاتا کہ نہیں جاتا؟ بولیں جاتا ہے۔ پھر انہی کے ساتھ ہم دوستانے گانٹیں، انہی کے عقائد کو اپنانے کی کوشش کریں اور نرم دلی کا اظہار کریں۔ اگر یہ بات ہوتی تو رب کی وحی اتر آتی نہیں کہ نہیں ابو بکر کا یہ مقام نہیں ہے۔ ہر مقام پہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے سجار غار کو آگے کیا ہے، ہر مقام پہ، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ عمر فاروق کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا یہ دیکھو میرے صحابہ
قربان جاؤں نبی کے علم اور اس کی شان اور عظمت پہ کہ کہاں تک نبی کی نگاہ ہوتی ہے. فرمایا صرف دنیا کی بات نہیں ہے، اسی طرح ہم قبر سے بھی اکٹھے اٹھے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بات ہوتی نا جی کہ بھئی یہ نعوذ باللہ من ذالک پلٹ جائیں گے یا درست راہ سے ہٹ جائیں گے، تو اللہ کے نبی کے مقابلے میں تم آتے ہو. یعنی ہمیں تو یہ تسلیم کرنا چاہیے نا، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے سنت کا یہ ہے نا کہ حضور جانتے ہیں، بولے نا جانتے ہیں. تو سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ نہیں جی نہیں 3-4 ہی رہے تھے صحابہ، باقی سارے نعوذ باللہ پھر گئے تھے دین سے. یہ عقیدہ خدا کے خوف کرے. سرکار نے یہ اس طرح ہم اٹھیں گے اکٹھے. میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، اب چونکہ وقت کی گنجائش نہیں ہے، فرمایا 360 خصلتیں ایسی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی بندے میں ایک خصلت بھی ہے اس کو پار نہ لگا دے. اچھی خصلت 360 رہتے ہیں، اگر ایک بندے میں ایک بھی پائی جائے گی اس کو پار لگا لے گی. سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں آج بھی انکساری دیکھی، افضل البشر بعد الانبیاء ہے، آج ہی انکساری کا پیکر دیکھی. یا رسول اللہ میرے جی کوئی انہوں چوہے کہ ہے ابو بکر تم ایک کی بات کرتے ہو، ساری 360 تیرے اندر پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ، ساری 360 پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہیں جن کے ایمان کی، عقیدے کی، صدق کی، یقین کی، جن کی وفا کی، جن کی قربانیوں کی گواہی آمنہ کا لال دے رہا. آپ کی میری گواہی وہاں کیا کام کرے گی؟ جو بتا رہا ہے کہ یہ صدیق ہیں، ٹھیک ہے جی، پہاڑ کو بھی سرکار فرما رہے ہیں کہ تیرے اوپر نبی بھی اور کون ہے؟ صدیق ہے. حضرت امام محمد باقر سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی تلوار، یہ جو تلوار ہے نا، تلوار پرانے زمانے کے اندر تلواریں چلتی تھی نا، اس کے اوپر یہ چاندی کا خول چڑھانا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جائز ہے. اب اتنا مسئلہ ہی بتا دیتے نا جی، بات پوری ہو جاتی. پوچھنے والے کو کہتے ہیں جائز ہے، میں نے ابو بکر صدیق کی تلوار پہ یہ خول دیکھا تھا. ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ ہو کہ ابو بکر صدیق ایسے فقیہ ہیں کہ وہ غلط بات نہیں کر سکتے. وہ بندہ کہتے ہیں آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو، آپ نے اتنی دفعہ کہا ہاں وہ بہت اچھے صدیق ہیں، بہت اچھے صدیق ہیں، یہاں تک کہ سانس پھول گئی، یہاں تک کہ سانس پھول گئی. اہل بیت اطہار جن کی صدیقیت کی، جن کی افضلیت کی گواہی دے رہے ہیں، آج 15ویں صدی کے اندر کوئی بندہ اٹھ کے آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں بھائی انہوں نے تو مقابلہ ہی نہیں کیا. کسی اور شخص نے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اللہ کے حبیب جہاں اپنا ذکر فرماتے ہیں میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر، انسان یسنین، دو میں دوسرے، نام ہی اللہ کے محبوب ہر وقت ابو بکر ابو بکر کر لیتے تھے. یعنی دوسرا نام ہی سیدنا ابو بکر صدیق کا ہر وقت لیا ہے. جن محبوب کی زبان پہ لے لیا ہے تو اگر ان کا امتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر امتی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتا پھر. اس لیے اپنے علماء کے ہاتھ کو مضبوط کریں اور محبت اور چاہت کے ساتھ اپنے اہل سنت کے عقائد کو، یہ انہی عقائد پہ ہماری نجات ہونی ہے. کل کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام رخ انور کو پھیر لیں کہ ابو عمر فاروق جیسی ہستی کو جب میں نے ان کی بارگاہ میں کوئی بات نہیں کرنے دی تو تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی اس حاضری کو بارگاہ صدیقیت کے اندر، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اور ہمیں، میں نے چونکہ جانا بھی ہے ورنہ میں گفتگو یہ ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ میں صرف تربیتی نقطہ نگاہ سے میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اپنے عقیدے کی طرف پلٹیں، مسجد کی رونقیں اور بڑھائیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہر بندہ اپنا حصہ ڈالے. کیسے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں بلکہ یعقوب خان جہاں کی گل تھی تو میں ان علاقے میں کہ بھائی اصل جہاں اس واسطے لگتے ہوتے ہیں بھائی سارے کو جہاں تنگ ہے، جہاں اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے نا تو وہ ہمارا ہی کام ہے. سبحان، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم ایک جھنڈے کے نیچے ہیں سارے، حضور کی امتی، حضور سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام اہل بیت کے بھی. ہم نوکر خادم اور غلام ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ابو بکر کی شان بیان کرنے سے ان کے فضائل کے اندر کمی آتی ہے، یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہے.
جو صحابہ پہ زبان تام دراز نہیں کرے گا بھائی اس کو اہل بیت کی محبت کی قبول نہیں ہے. استغفر، یہ کیسی بات ہے؟ یہ بہت غلط بات ہے. اس لیے بعض کا باہمی مشاجرات اگر صحابہ کے اور ایسی پاک باز ہستیوں کے ہوئے ہیں نا، اکثر میں بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ وقت کی نہیں جی گل ہے، ایک تو حق تے ہو سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوئی طور تھے، پیچھے قوم کے کیتے جی وچھے دی پوجا شروع کر دیتی. آپ واپس تشریف جن کے آئے نا جی جلالی ہیں، آپ دے اپنے بھائی وہی نبی ہیں، عمر جی بڑے ہیں نا جی ہارون علیہ السلام، عمر جی بڑے ہیں کر بڑے ہیں، عمر جی بڑے لیکن رتبے کے اندر نا جی آپ دی دعا نال نبوت ملی. ٹھیک ہے جی. مفتی احمد خان نہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں جی سپیریئر نبوت کے رتبے نال موسیٰ علیہ السلام تے ول کے آئے جناب تے بڑے ناراض تھے تے جناب اے سر گاڑی سے نپ کے میرا دی کتنے آتا ہے قرآن چاہتے ہیں جی قرآن قال یا ابن ام لا تابغ بلحیتی ولا براسی. درد کیا ہی پیچھے یہ درد کیا رہا کہ تین لوگوں نے منع کیوں نہیں کیتا بوتن دی پوجا تو بچڑے دی پوجا تو اللہ دی رضا ہے نا جی. یہ کیوں بھی کافر والے پاسے لگ گئے تے منع کرنا آئی تو سختی کرنی ہے نہ تے اللہ واسطے کرتے پے نا جی. تے انہاں کیوں نرمی اختیار کیتی ہے؟ انہاں نرمی اختیار کیتی ہے بھی انہاں دا انتظار ہی کر کے نہ تے انہاں محبت نال سمجھسان. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکم قولی. فرمایا میں ڈرا میں کہ بھئی اے گروہ جماعتاں ٹوٹے بن گئے تو لا پھر سنا پڑے. ٹھیک ہے جی. اس واسطے پیارے بھائی وہ دعائیں حق دھیان کہ نہیں بولو بولو تو صحیح نا جی ہاں صحیح آدھے ہیں بھئی جتھے کوئی لگ دے چاہیے دعائیں حق تھے دعائیں وہ بھی خلوص نیت نہ لاندے پہن یہ بھی خلوص نیت نہ لاندے پہن صرف تعبیر دا اختلاف. ٹھیک ہے تعبیر دا سانو کوئی حق نہیں پہنچدا. جی ہاں پیو تے ماج والا نہ کرے کوئی سامنے پھڑ ونجو تے پتر کے کرے سی چار ڈبے نو مرے سی جامن نو مرے سی چپ کرے سی نا جی دعائیں کول معافی مانگی فلا تقل لهما اف. قرآن دے اف تک نہیں کرنی ہے تے نبیاں دی تے صحابہ دی تے اہل بیت دی بارگاہ یہ مرضی کی کیوں جی نہیں اس واسطے اف نہیں کرنی. اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو ہم کہیں گے یہ تعبیر اور سوچ کا ہاں اگر بالفرض کوئی لغزش کوئی ایسی ہوئی بھی ہے اس کے اندر بھی ان کو ثواب ہے. اس کے اندر بھی کیوں اللہ نے تو اللہ کے معبود نے فرمایا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ بعض زن جو ہے گمان کرنا گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی سورۃ الحجرات کے اندر آپ نے فرمایا گمان نیک رکھو. عام مسلمان کے بارے میں گمان نیک رکھنا ہے تو جو سردار ہے ان کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے. نیک گمان رکھنا ہے صحابہ ہوں اہل بیت اطہار ہوں. یہ تاریخ کی کتاب رتب و یابس اس کے اندر مل گیا. یا کچھ روایات بندے کی سمجھ عقل کے اندر نہیں آتی وہ بندہ پڑھ کے وہ نماز سے رابطہ نہیں کرتا پڑھ کے کہتے یہ دیکھو جی یہ روایت نہیں تھی ایسے آئی ہے. میں مفتی صاحب ماشاء اللہ اپنے استادوں کو کہنے پوچھا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو آتا ہے نا جی کہ وہ آپ باغ فدق طلب کرنے گئی تھی ایک لوگ نہ کرے خیر جی تنگ کرو بیٹھے باغ فتح طلب کرنے کی سیدنا ابوبکر صدیق نے نہیں دیا. ایک پرسوں گل جی چاچڑا کا بیجی ہونا کول بیٹھے تھے یہ گل تھی پئی اب جیوں نے فرمایا کہ اس بندے کو یہ کچھ وجہ بات ہے بھئی حضرت فاطمہ کا جو حصہ ہے ہی تے ابو بکر صدیق دی اپنی شہزادی حضرت عائشہ دا حصہ کو نہیں انہاں دی تو شوہر ہیں نا جی حضور جی 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 بیوی دے ہوندے کہ نہیں ہوندے ہوندے اور عمر فاروق دی گھر والی اپنا بیٹی حضور دے گھر والی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دتا نہیں سا کوئی کہ کتاب کو لکھو ہے انہوں نے دتا نہیں انہوں نے کوئی نہیں دتا. تو دوسری بات میرے ذہن کے اندر یہ آتی ہے آپ کی ریکارڈ بات ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انڈائریکٹ نبی کی بارگاہ کے اوپر اعتراض آتا ہے
کہ جن کی شان فقر کی تھی، حضور کی لخت جگر ہیں، خادمہ مانگنے جاتی ہیں، لونڈی مانگنے جاتی ہیں یا خادم مانگنے جاتی ہیں گھر کے کام کاج کے لیے، حضور عطا نہیں فرماتے جی۔ مت کیا کہا جی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور ظلم کیتے ہیں بیٹی تھے، طلب ڈیمانڈ ان کی بھی جائز تھی، لیکن حضور کا سمجھانا تھا بیٹی یہ وظیفہ پڑھ لو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھ لینا، یہ خادم سے بہتر ہے اور اس سے تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ہوں جناب کوئی اعتراض کر لو جی حدیث سے چاہے پہ جی نبی بیٹی روزہ نہیں دیتا جی، سارا نہیں دیتے پہ کتنے انسان کو نہیں دیتے، انسار کے سارے گن گئے، اس لیے یہ باتیں ہماری سمجھ کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ اگر میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں روایات جیسے بھی ہیں میں ان کو مانتا ہوں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی پروردہ ساری ساری رات جس کی رب کی عبادت کی گزر جاتی ہے، جو محبوب کریم علیہ السلام کے گھرانے سے جس نے فقر سیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو سرکار نے دولت کی محبت کو ایسے نہیں دی تھی کہ وہ بار بار دولت کے لیے کسی کے اوپر ناراض ہو۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے بولے نہیں، یہ ناممکن۔ اس گئے گزرے دور جی ایسے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسا آپ کئی دفعہ بے جیونا چنگی بھلی تجارت ہے تو سانو پتہ ہے کئی دفعہ جناب کو پیسہ دوتے تلے بندے معاملہ تھی خیر ہے، تو وہ اتنی ڈیمانڈ اور طلب کی بات کہ جی جیسے ان کو نعوذ باللہ ایسا ثابت کیا جا رہا ہے جیسے دولت کی ان کی نعوذ باللہ کوئی حوث اور اس قسم کی یعنی بات نہیں، یہ سوچ اور فکر بڑی غلط ہے۔ اس لیے ہم اپنے جو رب تعالیٰ کی ذات پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی معافی بھی مانگے اور کبھی بھی ان پاک باز ہستیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی اس حوالے سے نہ دیکھیں کہ کوئی کہیں شائبہ تک یعنی ہمارے دل کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہو، اہل بیت اطہار ہو، سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سے کئی درجہ بلند ہیں اور ہماری سوچ اور فکر اور گمان سے ماورا ہے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو شانیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں۔ باقی رہ گئی بات اگر وہ شاہ جلال ان کے ہے، یہ ان کا رب جانتا ہے، ان کے رب نے پھر بھی رضی اللہ عنہ مرضو کے تمغے ان کے کندھوں پہ سجائے ہیں، ان کے سر کے اوپر تاج رکھے ہیں۔ جب وہ رب راضی ہے تو مولا ہم بھی راضی۔ سبحان اللہ تعالیٰ پر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حرم شریف، 3 مرتبہ قرآن شریف فرمانا ہے، درود شریف پڑھ کے پیر صاحب کے دل فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ارحم الراحمین۔ تیرے بندے تیرے حبیب کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے امتی تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے یار غار کا تذکرہ محبت کے ساتھ سنا اور سنایا، عقیدتوں کے پیکر بن کے بیٹھے رہے۔ ارحم الراحمین تیری بارگاہ میں بھیک مانگنے ہیں عفو درگزر کی معافی کی۔ ارحم الراحمین ہم سب کی خطائیں لوگوں سے معاف فرما، ہمارے احوال پر مرحمت لطف و کرم فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آخرت کے رسولوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا اپنی رضا اور خوشنودی کا طلبگار بنا، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا، اپنی محبتوں کی بھیک نصیب فرما، فرائض کی پابندی کرنے والا بنا، امور خیر میں حصہ لینے والا بنا، ہر قسم کے غلط کاموں سے ہمیں محفوظ فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ مالک اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی محبتوں کی بھیک نصیب فرما، آقا کریم حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری اداؤں کو بنانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے محبوب کی سچی سچی غلامی نصیب فرما، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی محبتیں چاہتے نصیب فرما۔ ارحم الراحمین اپنی عقیدتوں کو، محبتوں کا ہمیں کو مرکز بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اولیاء کاملین حضور غوث پاک تمام اولیاء کاملین کی ہمیں محبت نصیب فرما۔ ارحم الراحمین اس نے نذرانے کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبول نصیب فرما۔ میرے مولا اس کے وسیلے ذریعے سے سرکار کی ساری امت کی خیر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو تعاون کرنے والے دوست و احباب ہیں
مولا ان کے رزق کے حلال میں برکت فرما، ارحم الراحمین ان کی اولادوں کی خیر فرما، کاروبار کی خیر فرما، کاروبار تجارت کی خیر فرما، میرے مولا ہم سب کی خالی جھولیاں بند مرادیں پوری فرما، ارحم الراحمین برادر مفتی صاحب کے علم عمل کے اندر مزید برکتوں کا نزول فرما، محبتوں کے چاہتوں کے ساتھ پیار کے ساتھ اسی طرح ٹیم ورک جو کر رہے مالک ان کی خدمات کے اندر مزید سے مزید اضافہ فرما، میرے مولا اپنے محبوب کے وسیلے جلیلہ سے تمام علماء حق اہل سنت کی خیر فرما، ہمیں اپنے عقیدوں پر سختی سے کاربان ہونے کی توفیق نصیب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.